کو بلایا گیا. وہاں پر نیول چیف تھے, انہوں نے کہا میں اس کے خلاف. سینکشن ہم پر لگی تو میں مختلف ممالک میں گیا. سب سے پہلے سعودی عربیہ گیا, اس وقت شافات تھے. تو میں جب گیا ان کے پاس تو وہ انہوں نے صوفے سے اٹھنے کی کوشش کی, اٹھ نہیں سکا. معذرت کی کہ میں اٹھنا چاہتا تھا, میں اٹھ نہیں سکا. اس کی اسی بیماری کے بعد میں پھر فوت بھی ہو گئے وہ. مئی 1998 میں پہلے بھارت اور پھر پاکستان نے نیوکلیئر ٹیسٹ کر کے دنیا کے ان ممالک کی فہرست میں شامل ہو گئے تھے جو ایٹمی صلاحیت رکھتے تھے. اسی حوالے سے اس وقت پاکستانی حکومت کے اہم رکن جناب سابق سینیٹر راجہ ظفر الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے آج اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں. بہت شکریہ سر, وی نیوز کو آپ نے وقت دیا. پہلے تو پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے اس کے پس منظر کے حوالے سے تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا کہ یہ کن حالات میں اور کن شخصیات نے شروع کیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں کوئی شک نہیں کہ 1971 کے سانے کے بعد پاکستان میں ایک فیلنگ آ گئی عام لوگوں میں بھی, اور جو سوچنے والے اور پاکستان کے دفاع کے بارے میں غور کرنے والے لوگ ہیں ان میں زیادہ شدت سے کہ اگر انڈیا ایک نیوکلیئر پاور بنتا ہے تو پاکستان کو بھی اس کے مقابلے کے لیے کرنا پڑے گا, ورنہ ہم بہت ساری مشکلات کا شکار ہو جائیں گے. اور پاکستان ایک ایسے خطے میں موجود ہے جہاں پر اس کی چاروں طرف ایک روس ہے, وہ بھی نیوکلیئر پاور ہے, چائنا نیوکلیئر پاور ہے, اور انڈیا بھی اگر نیوکلیئر پاور ہو جاتا ہے تو پاکستان ایک ایسی کیفیت میں آ جائے گا جہاں وہ سب سے کمزور لنک ہوگا. تو اسی ماحول میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے بھٹو صاحب کو اپروچ کیا کہ میں اس سلسلے میں ملک کی خدمت کر سکتا ہوں. بھٹو صاحب نے ان کی بیک گراؤنڈ پوچھی, ان کی تعلیم کے بارے میں پوچھا, اور پھر ان سے اتفاق کیا کہ کہا کہ گو ایڈ ود دی پروگرام. اور انہوں نے چند لوگوں کو کہا کہ آپ ان کی ہر لحاظ سے مدد کریں اور کوئی دقت ان کے سامنے نہیں آنی چاہیے. لہذا سب سے پہلے جو کمیٹی تھی انہوں نے تلاش کرنی شروع کی کہ کس جگہ پر یہ پروگرام ہو سکتا ہے تو وہ سیف ہو, سیکیور ہو اور ایزیلی ایکسیسیبل بھی ہو. تو وہ پھر کوٹا کے جو پہاڑیاں تھیں اس کے اوپر یہ اتفاق رائے ہوا, اور وہاں پر پھر ابھی کچھ زیادہ معاملہ آگے نہیں بڑھا تھا کہ پھر وہ معاملات بھٹو صاحب کے اپنے اختیار میں نہیں رہے. تو پھر ضیاء الحق صاحب آئے تو پھر ان کی ملاقات بھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان مرحوم سے ہوئی, اور انہوں نے ان کو کہا کہ آپ جو یہ کام کرنے کے لیے آئے ہیں ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, یہ ساری قوم کا مسئلہ ہے اور ہم بھی آپ کو مکمل حمایت کریں گے, آپ کی مدد کریں گے. تو وہ پھر جو کوٹا میں ایک جگہ تلاش کی گئی تھی, آج بھی وہی جگہ ہے, اور پھر وہاں پر یہ کام شروع کیا گیا. اور یہ انڈر گراؤنڈ ہوتا ہے اس لیے پھر وہاں بڑی تیاری کرنی پڑتی ہے. تو پھر مجھے ایک دفعہ اس بات کا اتفاق ہوا کہ میں وہاں جا کر خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں. تو اس میں پھر یہ کام جب آگے بڑھا کافی تو پھر ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی خواہش تھی کہ میں نے جنرل ضیاء الحق صاحب سے کئی دفعہ کہا ہے کہ آپ آئیں اور اس کا ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کیا کچھ ہو چکا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ ٹھہر جائیں. تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے مجھے کہا کہ آپ ان کو کہیں کہ وہاں کوٹا پلانٹ کا وزٹ کریں. میں نے جب جنرل صاحب سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کو کہیں کہ صبر سے کام لیں, ہر سال ہم امریکہ سے ایڈ لیتے ہیں اور وہ اس ایڈ کی ایک شرط یہ ہے کہ آپ نیوکلیئر پروگرام آگے نہیں بڑھا رہے. تو اس لیے اس بات کو اگر ہم چھیڑیں گے اور یہ یہاں سے ہی لوگ ان کو اطلاع کر دیں گے کہ یہ معاملہ آگے بڑھا رہے ہیں تو ہمارے لیے مشکلات پیدا ہوں گی. اس پر پھر کچھ دیر خاموشی رہی, لیکن 84 میں چائنا نے کول ٹیسٹ کیا اور پھر انہوں نے کہا کہ اس کی جو آپ کی نیوکلیئر پروگرام ہے ویپن کا وہ بہت اعلیٰ اور بڑا فول پروف ہے اور آپ اس کو جاری رکھیں. تو وہ پھر اس وقت بھی اس کو ظاہر نہیں کیا گیا, لیکن ایک انڈین آیا صحافی کلدیپ نیر, وہ
اس نے پھر کسی ذریعے سے رسائی حاصل کی ڈاکٹر قدیر خان سے، تو وہ پھر وہاں جا کر ان کو شاید بتایا گیا کہ نہیں بتایا گیا کہ یہ انڈین جرنلسٹ ہے، تو ایک مقامی صحافی تھے، ان کے ذریعے سے وہ وہاں پہنچا تھا۔ تو جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ کر چکے ہیں کام، تو انہوں نے کہا بالکل ہم کر چکے ہیں۔ تو یہ پھر بہت بڑی خبر بنی، اور یہ جو خطرہ تھا کہ اگر انڈیا نے کیا تھا تو اس پر رسمی طور پر امریکہ ایک سینکشنز کا ایک سلسلہ شروع کر دیا تھا، کیونکہ اس وقت انڈیا اور چائنا کے تعلقات بھی آپس میں بہت خراب تھے۔ تو لہٰذا اگر پاکستان کا یہ معاملہ اس کا اظہار ہوتا ہے تو افغانستان کے اندر بھی روس کے خلاف جنگ جاری تھی، اور باقی دنیا ساری، چین بھی تھا، جاپان بھی تھا، سینٹرل ایشیا کی ریاستیں تو خاموشی سے دیکھ رہی تھی، اور بعد میں انہوں نے پھر اپنے آزادیوں کے اعلان بھی کیے۔ لیکن جو امریکہ تھا وہ برطانیہ تھا، مسز تھیچر تھی اس وقت پرائم منسٹر، ہیں جی مارگریٹ تھیچر تھی، اور وہ پھر ان سب نے پھر اس پروگرام کی بھی حمایت کی خاموشی سے، اور پھر افغانستان کے بارے میں جو پاکستان کا ایک سٹینڈ تھا اس کی بھی سپورٹ کی۔ تو اس لیے یہ کام آگے بڑھتے بڑھتے، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو افغان جہاد تھا اس کی وجہ سے اس وقت پھر امریکہ اور برطانیہ جو تھے وہ مجبور تھے کہ وہ پاکستان پہ اس طریقے سے سینکشنز نہیں لگا سکتے تھے۔ مجھے برطانیہ کا نہیں پتہ کہ وہ بھی مجبور تھا کہ نہیں، لیکن امریکہ سافٹ تھا، اور وہ پھر ایک آنکھ بند کر کے پھر اس کو دیکھتا رہا۔ تھوڑا سا اس حوالے سے ہمیں بتائیں گے کہ پہلے فرانس نے ایک دفعہ غالباً پاکستان کو یہ آفر بھی کی تھی، یورینیم انریچمنٹ پلانٹ جو ہے وہ آفر کیے تھے کہ ہم یہاں پہ لگائیں گے۔ پھر پاکستان نے جب ان سے کوئی پاکستان کی ڈیل بھی چلی تھی تو اس کو امریکہ نے جو ہے ہالٹ کروا دیا تھا۔ پھر پاکستان نے اپنے طور پہ یہاں پہ ٹھوٹا لیبس کے اندر جو ڈاکٹر اے کیو خان لیبس تھی یہاں پہ خود یہ تیار کیے تھے، تو اس حوالے سے کچھ بتا نہیں، یہ جو ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے معاملہ کیا تھا وہ اپنے بل بوتے پر کیا تھا، وہ اس قابل تھے کہ اس کو کر سکتے، لیکن نیوکلیئر پاور پلانٹ جو کراچی میں ہے وہ پاکستان نے اپنے طور پر وہ کیا تھا۔ یہ تو آپ نے بتا دیا کہ چائنا نے کولڈ ٹیسٹ بھی کیا تھا اور پھر پاکستان کو بتایا بھی تھا کہ یہ تجربہ کامیاب رہا ہے۔ تو اب تھوڑا سا اگر ہم مئی 1998 میں آ جاتے ہیں، جب مارچ 1998 کے اندر بلکہ بی جے پی کی حکومت آئی اور پھر غالباً 11 مئی کو انڈیا نے ایٹمی دھماکے کیے، تو اس وقت یہاں پاکستان میں کیا ماحول تھا؟ آپ ظاہری بات ہے کابینہ کا بھی حصہ تھے۔ یہاں تشویش بڑھ گئی کہ اگر پڑوسی ملک جو ہمارے وجود کو تسلیم نہیں کرتا وہ اگر نیوکلیئر پاور بن جاتا ہے اور ہم بالکل کنونشنل ویپن سے اس کا مقابلہ کرنا پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ لوگوں میں جذبہ تو ہے لیکن ہاتھ میں بھی کچھ ہونا چاہیے، تو لہٰذا پھر اس معاملے کو آگے بڑھایا گیا اور ایک کمیٹی مقرر کی گئی جس کے سربراہ غلام اسحاق خان تھے، اور صاحبزادہ یعقوب صاحب اس وقت یہاں آگے ہوئے تھے، اور ایز فارم منسٹر وہ بھی اس کمیٹی کے ممبر تھے، اور اس کی جو کوریج ہے وہ پھر میں بطور انفارمیشن منسٹر وہ کرتا رہا، اور جو جنرل نقوی تھے وہ سیکیورٹی کے وہاں کے انچارج تھے۔ تو اس لحاظ سے یہ سلسلہ جو ہے تیزی سے آگے بڑھا اور پھر پاکستان نے یہ مقصد حاصل کر لیا۔ یہ ختمی فیصلہ کب ہوا کہ اب جواب میں ہمیں بھی ایٹمی دھماکے کرنے ہیں؟ یہ تو ابتدا میں ہی ہو گیا تھا جب بھٹو صاحب کی حکومت تھی اور انہوں نے ڈاکٹر قدیر صاحب کی بریفنگ کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ کرنا ہے، تو فیصلہ تو اسی وقت ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو تھوڑا سا ان میٹنگز کے حوالے سے آپ بتائیں گے جو 28 مئی سے پہلے مختلف کنسنسس بلڈ کرنے کے لیے گورنمنٹ نے کی ہوں گی، جس میں پرائم منسٹر بھی تھے اور باقی لوگ بھی تھے، ان میں کیا کس طرح کی ڈسکشنز ہوئی ہیں کچھ؟ اصل میں یہ فیصلہ بنیادی طور پر تو میاں نواز شریف صاحب جو اس وقت پرائم منسٹر تھے ان کا تھا، اور وہ سینٹرل ایشیا کی ریاستوں کے دورے پر تھے جب انہیں بتایا گیا کہ انڈیا نے ایک اور دھماکہ کر دیا ہے، اور اس کے لیے انہیں پوکھران میں جا کر انڈین پرائم منسٹر نے تلوار لڑائی یا پاکستان کشمیر کی بات کر کے دکھائے۔
تو اس سے بھی کافی اشتعال پھیلا یہاں. لیکن میاں صاحب واپس آئے تو انہوں نے کابینہ کا اجلاس بلایا اور وہاں پر یہ معاملہ سامنے رکھا. تو ابتدا میں بعض لوگوں نے کہا کہ اس پر غور کر لیں، سوچ لیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. لیکن میاں صاحب چونکہ بالکل پختہ ارادہ کیے ہوئے تھے کہ کرنا ہے، تو اس وجہ سے وہ ان کے آگے کوئی کسی کی اور کی بحث نہیں چل سکی. تو اس ایک لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ نصیب ہوئی عزت کہ وہ اگر اس وقت نہ کرتے بعد میں ممکن نہیں تھا. اب دیکھیں حالات ہی کیا ہے، نہ اس کی طرف کوئی توجہ دینے کی اجازت دیتا نہ کچھ. تو یہ بہت مشکل کام تھا، یہ انہوں نے کر دکھایا. اور ان کو آفرز بھی کی گئی میاں صاحب کو، لیکن انہوں نے یہی کہا کہ میں وہی کام کروں گا جو میری قوم کی حفاظت کے لیے ضروری ہوگا. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو امریکی صدر تھے، جس طرف ابھی آپ نے اشارہ بھی کیا، تو انہوں نے کوئی بلینز آف ڈالرز کی آفر بھی کی تھی. جی میاں صاحب کی زبانی اور جو میاں صاحب کے ساتھ لوگ تھے 3-4 لوگ، انہوں نے بھی بتایا کہ انہوں نے آفر کی تھی لیکن میاں صاحب نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا. صحیح. کچھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس وقت جب یہ میٹنگز ہو رہی تھی تو ان میں 3 سروسز چیف تھے، تو ان میں سے ایک نے کہا اس میٹنگ میں کابینہ کے اجلاس میں نہیں تھے. صحیح. کابینہ کا اجلاس صبح ہوا، شام کو سروسز چیفs کو بلایا گیا اور اس میں مجھے بھی کہا گیا کہ آپ وہاں ضرور آئیں. سعید مہدی میاں صاحب کے پرنسپل سیکرٹری تھے، ان کا ٹیلی فون آیا، پھر میں وہاں بھی گیا. وہاں پر جو نیول چیف تھے انہوں نے کہا کہ میں تو فصیح بخاری میں اس کے خلاف ہوں. ہم لوگ حیران رہ گئے. پھر میاں صاحب نے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا کہ میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں کہ ایک طرف نیوکلیئر پاور ہو انڈیا اور دوسری طرف نان نیوکلیئر پاور ہو، تو پھر آرمی کے مورال کے اوپر کیا اثر پڑے گا. تو پھر انہوں نے ماسٹر بخاری صاحب کے باقیوں نے کہا کہ جی اٹس اے پولیٹیکل ڈیسیژن، جو میاں صاحب کہیں گے ہم وہ کریں گے. اور میاں صاحب نے پھر کہا کہ اگر انڈیا نے 5 کیے ہیں تو آپ 6 کریں. اچھا. تو یہ پھر وہاں طے ہو گیا. اس کے بعد پھر اس کی تیاری پہلے سے تھی. وہ پھر 28 مئی کو یہ دھماکہ ہو گیا. تھوڑا سا 28 مئی کے دن کے حوالے سے ہمیں بتائیں گے کہ اس دن کیا ماحول تھا، بالخصوص جب دوپہر میں پرائم منسٹر نے پھر قوم سے خطاب بھی کیا کہ پاکستان نے جو ہے وہ 5 ایٹمی دھماکے کیے اور پھر جو چھٹا تھا وہ غالباً 30 تاریخ کو کیا تھا. تھوڑا سا اس وقت ماحول انڈیا نے، پاکستان نے نہیں. جی آپ کہہ رہے ہیں پاکستان نے 5 دھماکے، پاکستان نے 5 28 کو غالباً کیے تھے اور چھٹا جو تھا وہ اس سے ایک دن کے نہیں. بعد. لیکن پاکستان نے فیصلہ یہی کیا تھا کہ اگر انہوں نے 5 کیے تو ہم 6 کرنے چاہیے. ایسے ہی. جی تو میں جاننا ہی چاہ رہا ہوں کہ اس وقت اس کے بعد بالخصوص ماحول کیا تھا. ماحول پاکستان میں ایک بہت یعنی اسپرٹ اپ ہوئی تھی اور لوگوں میں ایک جذبہ آ گیا تھا. اور میں جب یہ سینکشن ہم پر لگی تو میں مختلف ممالک میں گیا. سب سے پہلے سعودی عربیہ گیا اور انہوں نے کہا کہ جی آپ نے ایٹمی دھماکہ کیا ہے، پہلی اسلامی ریاست ہے، تو ہمارا قد اس سے بلند ہوا ہے اور ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں. اس وقت شاہ فہد تھے سربراہ سعودی عرب کے. تو پھر عبداللہ جو کراؤن پرنس تھے، بعد میں وہ بھی شاہ عبداللہ بنے. تو وہ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ ہم نے کچھ فیصلے کیے ہیں، تو آپ شام کو جب شاہ فہد صاحب سے ملیں گے تو وہ آپ کو خود اپنی زبانی بتائیں گے. اچھا. تو میں نے کہا میں نے سنا ہے کہ وہ بیمار ہیں تو ان کو تکلیف نہ دی جائے. ان کا نہیں، وہ انتظار کر رہے. اچھا. تو میں جب گیا ان کے پاس تو وہ انہوں نے کرسی سے صوفے سے اٹھنے کی کوشش کی، اٹھ نہیں سکے. معذرت کی کہ میں اٹھنا چاہتا تھا، میں اٹھ نہیں سکا. تو اس کی اسی بیماری کے بعد میں پھر فوت بھی ہو گئے وہ. تو انہوں نے کہا ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ آپ کا سب سے زیادہ جو فارن ایکسچینج کا خرچ ہے وہ پٹرول کا ہے. ہم آپ کو $3 بلین کا فری پٹرول آفر کریں گے. اچھا. انہوں نے کیا. پھر ان کا دوسرا خرچہ آپ کا
پام آئل کا ہے جو کوکنگ کے لیے کام آتا ہے. تو ہم ملائیشیا سے کہہ رہے ہیں کہ وہ 500 ملین ڈالرز کے کریڈٹ لائن ہے اور وہاں آپ پاکستان کو پہنچاتے رہیں اور جب وہ ختم ہو جائے تو آپ اور پہنچائیں اور پاکستان کے جو ریزروز ہیں وہ اگر فل ہو جائیں تو پھر کسی اور ملک کے ساتھ آپ ڈیل کریں. تیسری بات یہ کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کے کافی تعداد میں لوگ یہاں ملازم ہیں، مزدوری کرتے ہیں، مختلف شعبوں میں بھی ہیں، تو ان کی تعداد ہم اضافہ کریں گے جتنا بھی ہم سے ہو سکا. تو ان کا رویہ جو تھا وہ بہت ہی ہمدردانہ اور اوپن ہارٹ اور اوپن ہینڈس سے انہوں نے یہ سارا فیصلہ کیا. اس کے بعد میں یو اے ای گیا، میں وہاں سے پھر میں یہ ایران گیا. تو وہاں پر جو پریزیڈنٹ تھے محمد خاتمی صاحب تھے، وہ پہلے ایران کے کلچر اور انفارمیشن منسٹر تھے اور اس حیثیت سے میری دعوت پر انہوں نے یہاں دورہ بھی کیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ سینکشن سے نہ گھبرائیں، ایران تو بنا ہی سینکشنز کی وجہ سے ہے. ہم نے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا سیکھ لیا ہے اور ہماری سرحدیں آپ سے ملتی ہیں اور جو ممالک آپ کی مخالفت کر رہے ہیں وہ بھی ہم سے تیل وغیرہ لیتے ہیں، تجارت کرتے ہیں. تو خواہ اس کو ظاہر کریں یا نہ کریں، تو ہم کوئی بھی دنیا کوئی چیز ہو تو ہمارے بارڈرز کامن ہیں، ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے. بڑی کھلی آفر کی انہوں نے، بڑی طبیعت خوش ہوئی. بہرحال پھر ایک اچھا ماحول بن گیا. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو دوست ممالک تھے انہوں نے پاکستان کو بھرپور تعاون کا یقین دلایا. بالکل. ٹھیک ہے. آخری سوال ہے میرا، وہ یہ کہ اگر آپ اس کا کریڈٹ دینا چاہیں تو کون سی 3-4 شخصیات ہیں جن کا آپ نام لینا چاہیں گے اس پروگرام کے اندر، جن کا سب سے اہم کردار تھا ایٹمی پروگرام؟ میرا اپنا خیال یہ ہے جی کہ بیسیکلی یہ ڈیسیژن اور اس پریشر کو برداشت کرنا وغیرہ یہ سارا میاں نواز شریف صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے. بہت شکریہ سر وی نیوز کو وقت دینے کے لیے. ناظرین پھر کسی اہم شخصیت کے ساتھ کسی اہم موضوع پر انٹرویو لے کر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.